الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے درس میں جانا کہ کسی نعمت کے حصول پر قلب میں خوشی کا محسوس ہونا ایک فطری تقاضا ہے۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اظہار خوشی، کیا اظہار خوشی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حدث یہ تحدیث سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز کو عام کرنا، کسی چیز کا خوب چرچا کرنا اور کسی چیز کو پھیلا دینا، یہ تحدیث کہلاتا ہے۔ تحدیث نعمت، یہ الفاظ ہو سکتا ہے آپ نے سنے ہوں، ان کا مطلب ہوتا ہے نعمت کا اظہار کرنا۔ اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے دوسروں کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت۔ تو اس لیے اظہار خوشی یعنی نعمت کو ظاہر کرنا، کسی کے سامنے اس کے بارے میں بتانا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ تحدیث نعمت کا خود حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں، چاہیے کہ خوشی منائیں۔ فَلْيَفْرَحُوا یہ امر کا صیغہ ہے، چاہیے کہ خوشی منائیں یا خوشی کا اظہار کریں۔ تو خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ صحیح ستہ کی روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو دیکھیے نزول وحی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کے اعتراف کے لیے یا اس نعمت کے شکرانے کے طور پر عبادت کو اختیار کر رہے ہیں اور اس کو ظاہر فرما رہے ہیں، یعنی دوسروں کو بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے سے یہ معلوم ہوا کہ نعمت ملنے پر خوشی محسوس ہونا، اس کا شرعی طریقے کے مطابق بالکل شریعت کے دائرے میں رہ کر اظہار کرنا بھی بہت اچھا ہے۔ جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خوشی کسی نعمت کے ملنے پر جو ملتی ہے، بعض چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، کہ جیسے کسی نعمت کے ملنے پر خوشی کا محسوس ہونا یہ ایک غیر اختیاری ہے، اور غیر اختیاری چیزوں پر گرفت ہے ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ پر قلب میں خوشی کا محسوس ہونا چونکہ غیر اختیاری ہے، اس لیے اس پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے۔ پھر ہے اس خوشی کا کسی کے سامنے بیان کرنا یا کسی طریقے سے اس کا اظہار کرنا۔ وہ ہم نے آپ کو قرآن پاک کی آیت کے ذریعے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود واضح طور پر ارشاد فرما دیا، یہ اجازت مرحمت فرما دی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کی خوشی منا سکتا ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے بھی ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی مسلمان کسی آزاد ملک میں ہے اور وہ اپنے ملک کی آزادی کا دن مناتے ہیں، جس کو جشن آزادی کا نام دے دیا جاتا ہے یا نیشنل ڈے کہا جاتا ہے، اور اس کی سیلیبریشن کی جاتی ہے۔ اگر اس دن کوئی شخص اس دن کو نہیں مناتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی حب الوطنی پر شبہ کیا جائے کہ شاید اس کو اپنی ملک کی آزادی پر خوشی نہیں ہے۔ تو اب اس مثال میں شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے، ملک کا آزاد ملنا، اور میلاد پاک کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں خوشی کا اظہار کرنا یہ دینی خالصتاً دینی معاملہ ہے۔ تو دیکھیے عرض یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، حقیقت میں یہ ایک ہی چیز ہے۔ دیکھیں کیونکہ انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہی ہونا چاہیے۔ جو ملک آزاد ملا ہے تو اس میں اگر غور کیا جائے تو دیکھا جائے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ
بڑی آسانی سے، جس کو یہ ملک آزاد ملا ہے، وہ بڑی آسانی سے اس میں اپنی آزادانہ طور پر اپنی دینی معاملات کو بڑی سہولت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، اپنی عبادات کو اختیار کر سکتا ہے. تو یعنی کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کو کسی اپنی عبادت کے اختیار کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی زبردستی، کوئی جبر نہیں ہے. تو اس پر اظہار تشکر کے لیے جب ایسا عمل کریں گے جو جائز ہو، خرافات سے پاک صاف ہو، مقصود اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اعتراف کے ذریعے مزید رضا الہی کا حصول ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. مومن کی یہی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ ایک عام مباح کام کو بھی اپنی اچھی نیت کے ساتھ مستحب کے درجے میں لے آتا ہے اور وہ باعث ثواب ہو جاتا ہے. لہٰذا ان دونوں کے اندر تفریق کرنا بالکل صحیح نہیں ہے. اسی طرح کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس پر خوشی کا اظہار کرنا، کسی کا امتحان میں کوئی پاس ہو جاتا ہے، اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. مختلف امور ہیں، مختلف معاملات میں یہ خوشی کے اظہار کیے جاتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ پر خوشی کے اظہار کو منع کرے. اگر کوئی شاید کرے گا بھی تو وہ اس وجہ سے کہ وہ انداز درست نہیں ہوگا. اور یقینی سی بات ہے کہ اگر کوئی انداز غلط اختیار کرتا ہے، ناجائز اختیار کرتا ہے یا خلاف شرع کرتا ہے یا کسی گناہ کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو کوئی بھی جائز قرار نہیں دے گا. اس کو سب منع کریں گے، ہر عالم منع کرے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد مبارکہ ایک بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام پاک ہے. اس پر خوشی محسوس ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور اس پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. بس خیال یہ رہے کہ کوئی ناجائز امور نہ ہوں، شریعت کی حدود میں رہ کر اظہار تشکر کیا جا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.